اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ میرے پاس آج ربیع الاول کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ نے یہ جو موضوع ہے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوا ہے ربیع الاول کے حوالے سے، اور انشاءاللہ مزید بھی سنتے رہیں گے، اور میں نے بھی تھوڑی سی اس میں کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ پنجابی میں کہوں تو اے عرب دا جاجے، نبیاں دی لاجے، غریباں دا کاجے، کعبے دا حاجے، مکے دا لاجے، عرب دا ماہیے، عرشاں دا راہیے، ساری خدائیے، بے مثال بے کمال۔ اردو میں کہوں تو خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے، خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے، اور نبی وہ ہے جو ساری کائنات کا انتظام کرے۔ کعبہ وہ ہے جس کی طرف منہ کر کے سجدہ ہر خاص و عام کرے، کعبہ وہ ہے جس کی طرف منہ کر کے سجدہ ہر خاص و عام کرے، نبی وہ ہے کہ جس کی طرف کعبہ بھی جھک کر سلام کرے۔ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کاشف الدجی بجمالہ، قرآن با اخلاق کاسب حسنت جمیع خصالہ، صدقاً یقیناً راسخاً صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اگر میں اپنے موضوع کو الف سے شروع کروں تو میرا موضوع انا اعطیناک الکوثر ہے۔ اگر بے سے شروع کروں تو بشیرم و نذیرہ ہے۔ تے سے شروع کروں تو تلک الرسل ہے۔ سے شروع کروں تو ثم تولوا وجہکم ہے۔ جیم سے شروع کروں تو جاہدوا فی سبیل اللہ ہے۔ سے شروع کروں تو حبیب خدا ہے۔ خے سے شروع کروں تو ختم الانبیاء ہے۔ دال سے شروع کروں داعین الی اللہ ہے۔ زال سے شروع کروں تو ذاکر رب ہے۔ میرا موضوع اگر میں رے سے شروع کروں تو رحمت للعالمین ہے۔ زے سے شروع کروں تو ذکراً کثیرہ ہے۔ سین سے شروع کروں سراجم منیرہ ہے۔ شین سے شروع کروں شاہدم و مبشرم و نذیرہ ہے۔ صاد سے شروع کروں تو صاحب کمال ہے۔ زواد سے شروع کروں تو جنت کا ضامن ہے۔ توئے سے شروع کروں تو طٰہٰ ہے۔ زوئے سے شروع کروں تو ظلم مٹانے والا ہے۔ عین سے شروع کروں تو عظمت کا والی ہے۔ غین سے شروع کروں تو غیب کی بتانے والا ہے۔ فے سے شروع کروں فارقوا بین ایدیہم ہے۔ کاف سے شروع کروں قد جاءکم من اللہ نور ہے۔ کاف دوسرے سے شروع کروں کونوا مع الصادقین ہے۔ لام سے شروع کروں تو لا مثال ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ میم سے شروع کروں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرا موضوع نون سے شروع کروں تو نورانی چہرے والا ہے۔ وا سے شروع کروں تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔
ہے سے شروع کروں تو حل عطا علی انسان ہے، یہ سے شروع کروں تو یاسین والقرآن الحکیم ہے۔ سامعین، بہت وسیع موضوع ہے، میرا اتنا علم نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں چند بنیادی چیزیں جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، باقی وسیع موضوع ہے، میں کسی دوسرے پروگرام میں اس کو دوبارہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سوار کے دن 20 اپریل 531 عیسوی کو صبح کے وقت مکہ معظمہ میں ہوئی۔ یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ آپ کے پیدا ہونے سے چند مہینے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ کے یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں موجود ہیں۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ کی والدہ ماجدہ نے چند ہفتے دودھ پلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ دائی کے حوالے کر دیا، جنہوں نے آپ کو 5 سال تک اپنے پاس رکھ کر دودھ پلایا۔ کبھی کبھی انہیں دادا اور والدہ سے ملانے مکہ مکرمہ لے آتی تھیں اور پھر حلیمہ سعدیہ واپس لے جاتی تھیں۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، یعنی وفات پا گئیں، اور آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا بھی داغ مفارقت دے گئے، تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت علی کے والد ابو طالب نے سنبھالی، اور بڑی محبت اور شفقت سے آپ کی پرورش کی۔ 12 سال کی عمر میں آپ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے گئے۔ راستے میں ایک عیسائی پادری جس کا نام بحیرہ تھا نے آپ کے چہرے مبارک پر وہ نشان دیکھ لیے جو تورات اور انجیل میں آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی کے طور پر بتائے گئے تھے۔ حضور اپنے چچا کے ساتھ برابر تجارت کا کام کرتے رہے۔ بڑے ہوئے تو آپ نے اپنے لیے تجارت کا پیشہ پسند فرمایا۔ آپ بات کے سچے، وعدے کے پکے، لین دین کے کھرے اور نیت کے نیک تھے۔ دوست اور دشمن آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ مکہ معظمہ کی ایک نیک اور دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال تجارت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے ملکوں میں بھیجا۔ آپ کو بہت نفع ہوا۔ آپ کی محنت اور دیانتداری سے متاثر ہو کر بی بی خدیجہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ آپ کی اس وقت عمر 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد حضرت فاطمہ اور دوسری بیٹیاں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئیں۔ آپ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر غار حرا میں خدا کی عبادت کرنے کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ اسی غار میں سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے شروع کر دیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال رہی، اس لیے وہ آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ آخر کار تقریباً نبوت عطا ہونے کے 13 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی کوششوں سے
مکہ میں مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی، آپ ہر محفل اور ہر مجلس میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، مدینہ سے آنے والے لوگوں کے سامنے بھی آپ اسلام کی خوبیاں بیان فرما رہے تھے۔ اس طرح وہاں بھی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ مکے میں مسلمانوں پر مصیبتیں روز بروز بڑھ رہی تھیں، ان کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہو گئی تھی، چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی اور خود بھی ایک رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ کو ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ کا پہلا نام، پرانا نام یثرب تھا۔ آپ کی آمد پر اس کا نام مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا۔ بعد میں لوگوں نے صرف مدینہ کہنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری پر اہل یثرب نے بہت خوشیاں منائیں۔ سن 1 ہجری میں، ہجری کا سال شروع ہی اسی ہجرت سے ہوتا ہے، سن 1 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایوب انصاری کے مکان کے قریب ایک مسجد کی تعمیر کی، جو بعد میں مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اہل یثرب نے مہاجرین مکہ کے ساتھ بہت زیادہ بھائی چارے کا سلوک کیا، ان کی ہر ممکن امداد کی۔ انہیں انصار کہتے ہیں، اور جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے انہیں مہاجرین کہتے ہیں۔ اور مدینہ میں پہنچ کر مومنین کو جان و مال کا خطرہ نہ رہا۔ اب تبلیغ دین کے لیے آزادی تھی، لیکن کفار مکہ نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان کی طرف سے ہر وقت حملے کا خطرہ تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی خاطر بہت سی لڑائیاں بھی لڑنی پڑیں۔ سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر ہے، اور آخر کار آپ نے مخالفین کا زور جنگوں کے بعد توڑ دیا، مکہ کو فتح کر لیا، اور فتح اسلام کا جھنڈا کعبہ پر بلند ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں تقریباً 10 سال کا عرصہ گزار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی زندگی بنی نوع انسان کے لیے خضر راہ کا کام دیتی رہے گی۔ سامعین، دوستو، یہ مختصر سا میرے پاس یہ تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جتنا بھی پڑھا جائے لکھا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔